اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین معصومین المظلومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس ٹوٹلی سوالات کے جوابات پر منحصر ہوگا۔ سابقہ دروس جو کہ حج اسلام کے حوالے سے بیان کیے تھے، اور حج اسلام کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ عمرہ تمتع اور دوسرا حصہ حج تمتع۔ عمرہ تمتع اور حج تمتع دونوں کے اعمال انجام دینے سے حج اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آج عمرہ تمتع کے متعلق جتنے بھی مومنین نے سوال کیے ہیں، ان تمام سوالوں کے جواب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، مختلف مراجع کرام کے فتاوی کے ساتھ۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، محترم مولانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، کیا حج کے لیے کوئی واجب غسل ہے؟ دیکھیں ناظرین اکرام، حج کے لیے کوئی واجب غسل نہیں ہے، البتہ مستحب غسل ہیں، انجام دے سکتے ہیں، واجب کوئی غسل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری سوال کی ہیں، کیا دوران حج باوضو رہنا چاہیے؟ دیکھیں وضو ایک اہم عبادت ہے، جتنی دیر انسان باوضو رہتا ہے وہ سب سے اچھا ہے، لیکن حج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باوضو رہیں، یا طواف کرتے وقت وضو ضروری ہے، اور دوسرا طواف کی جو نماز پڑھنی ہوتی ہے اس وقت باوضو رہنا ضروری ہے۔ مولانا صاحب، ہم سن چکے ہیں یا ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں، حج عبادت ہے، یہ عبادت پڑھنے کی ہے یا کرنے کی ہے؟ اچھی سوال ہیں۔ بہرحال حج واحد وہ عبادت ہے جس میں صرف دو چیزیں پڑھنے کی ہے، باقی تمام عبادات انجام دینے کی ہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ جب انسان میقات پہ پہنچتا ہے اور احرام باندھتا ہے تو نیت کے بعد انہیں صحیح عربی میں تلبیہ پڑھنا ہے، اور تلبیہ میرے دیگر دروس کے ویڈیوز دیکھیں، وہاں ہم نے انہیں پڑھ کے بھی جو ہے سنا چکے ہیں۔ اور طواف نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آپ خانہ کعبہ کے 7 چکر پورے کرتے ہو تو اس نماز کو انجام دینا ہے۔ اچھا، اور سوال کیا گیا ہے، ہم سنے ہیں یا ہم نے کافی دعائیں دیکھی ہیں جو حج میں پڑھنے کی ہیں، کیا ان تمام دعاؤں کو پڑھنا واجب ہے؟ دیکھیں حج میں صرف یہ 2 چیزیں پڑھنا واجب تھا جو کہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اذکار دعا آپ پڑھ رہے ہیں وہ سب مستحبات میں سے ہیں، اگر پڑھیں گے تو آپ کے لیے اس کا الگ سے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ مولانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے، عمرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں سوال کرنے والے سے یہی عرض کروں گا، اگر آپ نے ویڈیوز ہمارے سن چکے ہو تو ہم واضح طور پر بتا چکے ہیں، عمرہ جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں، جس مقام سے، اس مقام کا نام میقات ہے، اور میقات 5 جگہوں پہ ہیں۔ جیسا کہ عموماً ہمارے پاکستانی مدینہ سے جاتے ہیں تو مسجد شجرہ میقات ہوتا ہے،
یا جدہ ایئرپورٹ سے جاتے ہیں تو انہیں جوفہ کا مقام جو ہے میقات کہلایا جاتا ہے۔ وہاں سے جب احرام پہن کے یا خواتین تلبیہ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے تو اس کے بعد سے عمرہ تمتع شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک سوال یہ کیا گیا ہے، مسجد الحرام سے کیا مراد ہے اور حرم سے کیا مراد ہے؟ ہاں یقیناً ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مسجد الحرام جس میں خانہ کعبہ موجود ہے اس حدود کو کہا جاتا ہے، یعنی اس احاطے کو جو ہے مسجد الحرام کہا جاتا ہے، اور حرم مسجد الحرام کے آس پاس میں وہ محترم علاقہ جس میں شکار اور گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس علاقے کو حرم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فقہا نے مختلف ان کی تعریفات بھی کی ہیں، اور حرم کے باہر کا سارا جتنا بھی علاقہ ہے اسے ہل کہا جاتا ہے۔ سوال جو کیا گیا ہے، طواف کے کیا شرائط ہیں؟ طواف کی شرائط تفصیلاً ہم پہلے والی ویڈیو پہ بیان کر چکے ہیں، پھر بھی میں مختصراً بیان کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے طواف کرنے سے پہلے نیت کریں میں حج اسلام کا عمرہ تمتع یعنی عمرہ تمتع کا طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کے جہاں پہ حجر اسود ہے وہاں سے آپ کا طواف کی ابتدا ہوگی، اور چکر لگانے کے بعد آ کے وہیں پہ آپ کا جو ہے چکر پورا ہوگا، تو اس کو ایک چکر کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے 7 چکر آپ نے لگانا ہے۔ یہ پہلی شرط ہو گئی نیت کرنا۔ دوسری شرط خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت طہارت شرط ہے، طاہر ہونا، یعنی وضو باوضو ہونا چاہیے، دوسرے الفاظ میں یوں کہیں۔ اور تیسری جو شرط ہے آپ کا بدن اور لباس دونوں پاک ہونا چاہیے۔ چوتھی جو شرط ہے اگر خاتون ہے تو پورا جسم ان کو چھپانا واجب ہے، اور مرد ہے تو ان کے خاص مقام کو چھپانا واجب ہے۔ اور پانچویں جو شرط ہے وہ مردوں کے لیے مختص ہے، جس کو ہم عام زبان میں مسلمانی کہتے ہیں، اور فقہ اسلام میں ختنہ شدہ کہتے ہیں، اس کا ختنہ کیا ہوا۔ یہ جو 5 شرائط ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے، واجبات اور شرائط میں فرق ہوتا ہے۔ واجبات کیا ہے؟ حجر اسود سے شروع کرنا پہلا واجب، دوسرا واجب حجر اسود پہ طواف کو ختم کرنا، اور تیسرا واجب طواف کے دوران بایاں کاندھا جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اور چوتھا جو واجب ہے حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کرنا ہے۔ حجر اسماعیل کے بیچ میں سے جو نا اسے چھوڑ کے بیچ میں سے جانا نہیں ہے۔ حجر اسماعیل کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جہاں میزاب کے اوپر سے ایک پرنالہ جو آتا ہے تھوڑا سا یوں ایک گول ٹائپ کا جو ہے دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں۔ آپ ویڈیوز وغیرہ میں دیکھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا۔ تو یہ حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کرنا ہے۔ پانچواں جو واجب ہے خانہ کعبہ مکمل طور پر طواف میں شامل ہو، یعنی مکمل طور سے کیا مراد ہے؟ مکمل طور سے مراد یہ ہے ایک خانہ کعبہ کے بالکل زمین کے ساتھ ٹیپر سی جو نا ایک چھوٹی سی دیوار ہے، وہ ٹیپر کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے حجر اسماعیل ہے، حجر اسماعیل کو بھی شامل کرنا ہے۔ یہ جو ہے مکمل طواف ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے چھٹا جو واجب ہے وہ 7 چکر پورے کرنا ہے، اور یہ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کے واجبات کہلائے جاتے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے کیا ایک ہی جواب میں پورے عمرہ تمتع کی تصویر کشی ہمیں کر کے بتا دیجیے۔ دیکھیں تصویر کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیان کریں گے، اسی بیان سے آپ سمجھیں گے۔ عمرہ تمتع ابتدا ہوتا ہے جب آپ میقات میں احرام باندھتے ہو، یعنی احرام باندھنے کے بعد نیت کر کے تلبیہ آپ ادا کرتے ہو، اس کے بعد آپ کا عمرہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا جب آپ خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہوں تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے آپ کو، جو کہ 7 چکروں پر مشتمل ہے۔ تیسرا خانہ کعبہ کے جب جیسے ہی یہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، صبح کی طرح